بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وعلى آله ومن والاه اما بعد. میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، میں محمد حسنین محفوظ نعمانی اس موقع پہ آپ سے مخاطب ہوں اور عقائد کے سلسلے کا یہ 5واں سبق ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے ہم عقائد کے بارے میں اور عقائد کے تعارف اور دلائل کو پیش کر چکے ہیں۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب بھی الگ الگ اسباق میں آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ آج یہ جو سبق آپ کے سامنے ہے، اس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ فرشتے کو عربی زبان میں ملک کہتے ہیں اور اسی کی جمع ملائکہ آتی ہے، اس لیے اس عقیدے کو ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے، اور ان میں نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، یعنی ان میں جنس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی ان کی صحیح تعداد جانتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو انہیں حکم دے دیا جاتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ذرا بھی دائیں بائیں نہیں ہوتے، اللہ کے حکم سے بالکل آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا اس میں لگے رہتے ہیں اور عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان میں مقرب فرشتے 4 بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ ان میں کمی بیشی بھی ہے، ان میں بزرگ بھی ہیں، ان میں کمتر درجے کے بھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، ان میں وحی کا فرشتہ بھی ہے، روزی کا فرشتہ بھی ہے، بارش کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے سور پھونکنے والا فرشتہ بھی ہے، موت کا بھی ہے۔ اسی طرح ہمیں اور بھی تذکرے ملتے ہیں کہ ہمارے اعمال کو لکھنے والے فرشتے بھی ہیں جو کرامن کاتبین کہلاتے ہیں۔ ایمان لانا چاہیے کہ میں اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا۔ اسی تفصیل کے ساتھ جو تفصیل ہم اس موقع پہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ ساری تفصیل قرآن مجید اور احادیث سے ماخوذ ہے کہ فرشتوں کے اندر نہ نر و مادہ ہیں، اور نہ ہی فرشتے جو ہے وہ مٹی یا کسی اور چیز سے بنے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے بنائے گئے ہیں، اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے موافق کام کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں اور نافرمانی سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جب بھیجا تو وحی لانے کا کام بھی یہی فرشتے کرتے رہے۔ جب کبھی کہیں کوئی ضرورت پیش آئی کسی قوم کو بچانے یا ہلاک کرنے کی، تب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس عالم اسباب میں نافذ کرنے کے لیے فرشتے آتے رہے، اور آج بھی اس عالم کے نظام کو اللہ کے حکم سے فرشتے چلاتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے اسی کے موافق کرتے ہیں۔ ایمان بالملائکہ کا مطلب یہی ہے، ایمان یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان تمام فرشتوں پر ایمان لائے۔ وہ فرشتے بھی جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام یا میکائیل علیہ السلام، تو جن فرشتوں کے نام ہمیں کتاب و سنت سے ملتے ہیں ان پر تو ہمیں ایمان لانا ہی ہے۔ اس کے علاوہ فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ایک بہت بڑا لشکر ہیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک خاص نورانی مخلوق ہیں۔ اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ میں ایمان لایا تمام فرشتوں پر۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی فرشتہ اپنی جگہ از خود کسی اختیار کا مالک نہیں ہے، وہ اللہ کے احکام سے کام کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ کسی فرشتے کے پاس ذاتی طور پر ایسی کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے کام جو اللہ کے ہیں ان میں سے کسی بھی کام میں کوئی دخل دے سکے۔ تو یہ عقیدہ تھا ایمان بالملائکہ کا۔ ہم نے کوشش کی کہ اسے مختصر الفاظ میں اور سادہ طور پر سمیٹ سکیں تاکہ عام عوام اس کو سمجھ سکے۔ آگے ہم انشاءاللہ جب یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا اور یہ 6 عقائد ہم آسان الفاظ میں مختصراً بیان کر لیں گے، تو پھر تفصیل سے بھی بعض باتیں علماء اور دوسرے پڑھے لکھے جن کی علمی سطح کچھ بلند ہے ان کے لیے
بیان کریں گے۔ بہرحال آج یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ اگلا سبق ہم انشاءاللہ کتابوں پر ایمان لانے کا بیان کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے ساتھ جڑے رہیے اور جہاں تک ہو سکے اس آواز کو پھیلائیے تاکہ ہم لوگوں کے عقیدے کی درستگی کا سامان کر سکیں، تاکہ جو لوگ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہیں وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا مقدر ہو سکے۔ والسلام۔